نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ پچھلی دو آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کفار کے رد عمل کا ایک نقشہ کھینچا گیا مثال کے ذریعے۔ اب آگے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں کفار کے بعد منافقین کے رد عمل کا ذکر ہوگا۔ یہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 گویا ایک ہی آیت ہیں، ان کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ تو میں پہلے ان دونوں کا ترجمہ اکٹھا بیان کروں گی اور پھر انشاءاللہ ایک ساتھ ان دونوں کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش برس رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جانیں نہ نکل جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ان منکرین حق کو ہر طرف سے اللہ گھیرے ہوئے ہے کہ یہ کہیں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ آگے آیت نمبر 20۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس روشنی میں، یعنی جو ہی انہیں ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن میں ماءً مبارکاً کے الفاظ میں لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب خود بھی کتاب مبارکٌ ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے اور خطرات ہیں، امتحان اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا یہ معاملہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریتھنگ سپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں بلایا جا رہا تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہیں ٹھک کر کے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اسی کو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو لٹکے رہو۔ اللہ کسی کو جبراً حق پر نہیں لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبراً باطل کی راہ پر چلائے گا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ
اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ تو پھر جزا سزا کا تصور بالکل غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو جیسے آیات میں ذکر ہوا ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لے، مگر اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں، شاید ان کے دلوں پر لگے تالے کھل جائیں، شاید وہ اپنے رب خالق کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ اگر کوئی شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بس ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے، اللہ آپ کے لیے رستے خود بخود کھول دے گا۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر سی تفسیر تھی۔ آگے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، جس کا عنوان تھوڑا سا پچھلے رکوعات سے مختلف ہے۔ پچھلے 2 رکوع اس اعتبار سے اہم ہے کہ ان میں انسانی شخصیتوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر انسان کو موازنہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنا موازنہ کرے کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا وہ متقین میں سے ہے جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا، یا کیا وہ کفار میں سے ہے جن کا ذکر دوسرے نمبر پر ہوا، یا پھر وہ منافقین میں سے ہے، اور پھر کفار اور منافقین کی مثالیں بھی بیان کر دی گئیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے قرآن کا۔ یہ آج کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں ہم آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ قرآن کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ جو بات آپ سیکھیں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ امانت ہے۔ آپ نے اس امانت کو ان کے حقداروں تک پہنچانا ہے۔ جو سیکھیں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے، یا اس کی کوئی پریشانی حل ہو جاتی ہے بذریعہ قرآن، تو میرے خیال میں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔